अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। यूट्यूब कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन आया है। उमर कराची के नाम से ये चैनल है, तो इन्होंने एक क्वेश्चन किया है। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम महमूद भाई, हाजी को कितने सिगरेट्स और तंबाकू अलाउड हैं सऊदीया में? कि मेरे भाई भी करंटली क्या उनकी पॉलिसी है, ये उनकी वेबसाइट से देखना पड़ेगा, वहां से मालूमात लेनी पड़ेगी। सऊदी अरेबिया से वो ले भी लेंगे, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा, सबको मशवरा दूंगा, जितने लोग सिगरेट नोशी करते हैं, जितने लोग सिगरेट पीते हैं, उन सबको मैं एक मशवरा दूंगा कि आप कोशिश ये करें कि आप जब हरम शरीफ में जा रहे हैं, मस्जिद नबवी शरीफ में जा रहे हैं, तो ये सिगरेट वाली आदत आप यहीं से तर्क करके जाएं, सिगरेट साथ ना लेके जाएं। और बहुत सारे लोग हैं जो ये आदत तर्क कर देते हैं। मैं ज़ाती तौर पे ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने हज या उम्रे पे जाने से पहले ये जो आदत थी उनकी सिगरेट नोशी वाली, इन्होंने तर्क कर दी थी। उसकी वजूहात पता क्या है? सिगरेट लेके जाना, उसकी क्वांटिटी कितनी है, अलाउड है नहीं अलाउड है, एक डिफरेंट सिचुएशन है, वो एक सिनेरियो डिफरेंट है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब बंदा सिगरेट पीता है ना, जो सिगरेट पीता है उसके मुंह से स्मेल आती है, ये अंडरस्टूड बात है। बुरा लगे तो एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन ये अंडरस्टूड बात है। स्मेल आती है, जो सिगरेट खुद पीता है उसको आती है या नहीं आती, उसको फील होती है या नहीं होती, लेकिन दूसरों को महसूस होती है। आप सोचें कि जब हम मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, किसी भी मस्जिद में जाते हैं, तो हमें उलमाए कराम यही बताते हैं और बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि हमने वहां जाने से पहले कच्चा प्याज या लहसुन वगैरह यूज नहीं करना, क्योंकि इससे मुंह से स्मेल आएगी। और जब अल्लाह के पाक घर में, मस्जिद में, किसी में भी जाएंगे तो वहां पे हमें ये अलाउड नहीं है। वहां के अदब, वहां की तकरीम के ये खिलाफ है। सेकेंडली वहां पे फरिश्तों को इससे तकलीफ होती है, मतलब जो भी इसकी डिटेल्स हैं, राइट। अब आप देखें, एक मस्जिद में जाने से पहले हम सिगरेट भी नहीं पी सकते, स्मेल आएगी मुंह से, तंबाकू, इसके अलावा हम लहसुन या प्याज कोई चीज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो जब हम मस्जिदुल हराम में जा रहे हैं, अल्लाह के घर जा रहे हैं, बैतुल्लाह शरीफ जा रहे हैं, वो मुक़द्दस मकाम, वो मुअत्तर व मुअम्बर मकाम, जहाँ पे जाना पूरी ज़िंदगी का हमारा सबसे बड़ा ख्वाब होता है। यहाँ पे जाने के लिए ना जाने हम कितने लोगों से दुआएं करवाते हैं, कितने लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि वहाँ जाके हमारे लिए दुआ करना, और कुछ लोग बेचारे ज़िंदगी भर पैसे जमा करते हैं। मतलब वहाँ जाना जो है ना, एक बहुत बड़ा ख्वाब होता है हर एक का। तो मैं आपको मशवरा दूंगा, काइंडली आप ये हैबिट अपनी जो है ना यहीं से ही तरक करके जाएं। जब आप वहाँ जाएं तो आपसे खुशबू आनी चाहिए। आप अल्लाह के घर में, मतलब देखिए, एक बंदा मक्का मुकर्रमा में मौजूद है, अपने होटल में मौजूद है, उसने सिगरेट पी ली है। अब सिगरेट पीने के बाद नमाज का भी वक्त हो गया, तो डेफिनेटली जब तक वो अपने मुंह को साफ नहीं करेगा, उस स्मेल को खत्म नहीं करेगा, तब तक वो मस्जिदुल हराम में जाके नमाज भी अदा नहीं कर सकता। ये अपने रूल ज़हन में रखना है। अब वो क्या करेगा कि अब वो पहले अपने मुंह को साफ करेगा, जो भी उसके लिए, मतलब वो ब्रश करेगा, बार बार ब्रश करेगा जब तक वो स्मेल वगैरह खत्म नहीं हो जाती, उसके बाद फिर वो जा सकता है, राइट। तो इतनी मुसीबत में पड़ने की क्या जरूरत है? जब तक स्मेल होगी और पता नहीं मुंह से कुछ बोल भी सकेगा। इतने मुकद्दस मकाम पे, हदूद हरम में आप मौजूद है, यहाँ पे एक नेकी 1,00,000 नेकी के बराबर है। ये लम्हे बार बार नहीं आने। आपने एक बार अगर अल्लाह अकबर कहा, एक बार सुबहान अल्लाह भी कहा, तो 1,00,000 मरतबा कहने के बराबर है। एक मरतबा आपने अल्लाह को सजदा किया तो 1,00,000 सजदों के बराबर है। और यहाँ पे इस मुकद्दस तरीन मकाम पे इतना कीमती तरीन वक्त हम सिगरेट नोशी में, या सिगरेट की वो जो मुंह से स्मेल आएगी, उसको रिमूव करने में अगर वहां स्पेंड करेंगे, तो मैं इस पे क्या कमेंट कर सकता हूं? आप समझ सकते हैं कि इससे ज्यादा वेस्टेज ऑफ टाइम क्या हो सकता है। इसको इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली आप ये हैबिट यहां से तर्क करके जाएं। मोस्टली लोग पीते हैं वहां पे सिगरेट। मैंने खुद बहुत सारे लोगों को देखा वहां सिगरेट पीते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिगरेट पीना वहां पे ये प्रॉब्लम है, वो इशू, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये आपको मैं पर्सनली, आप देखिए, आप मदीना मुनव्वरा में होंगे, इतने मुकद्दस मुअत्तर पुरनूर मकाम पे होंगे, एक एक्सट्रीम ड्रीम है यार। आप किसी मुसलमान के दिमाग को खोल के देखो, दिल को फाड़ के देखो, उसके अंदर से आपको बैतुल्लाह शरीफ और रोज़ा रसूल की तस्वीर निकली हुई नजर आएगी। यकीन करें, लोग इतनी मोहब्बत करते हैं। सिगरेट पीने वाले भी करते हैं, मैं ये नहीं कहता वो नहीं करते, सब करते हैं। तो अब ऐसे मकाम पे जब आप पहुंचे हैं, और ये जिंदगी में लम्हे भी बार बार नहीं मिलते। बहुत सारे हाजी हैं, आप देखें, वो हज करके आए, उसके बाद वो फौत हो गए, कुछ पैरालाइज हो जाते हैं, कुछ बीमार हो जाते हैं, कुछ 100 तरह के मसाइल में बेचारे फंस जाते हैं। और उम्रे पे कुछ लोग जाते हैं, वो जिंदगी में दोबारा जाना नसीब भी नहीं होता है। तो ये जिंदगी में कभी कभार जाना वहां नसीब होता है। ये दोनों जो शहर है ना, जिसको हम हरमैन तय्यबैन कहते हैं, आपने यहाँ पे वक्त की जो पाबंदी है ना, उसका ख्याल रखना है। आपने ये सोचना है कि यहाँ पे जो लम्हे अल्लाह ने आपको नसीब फरमाए है ना, जो लम्हे अल्लाह ने आपको नसीब फरमाए, इन लम्हों में से 1 सेकंड के लम्हे को पूरी दुनिया में करोड़ों लोग तरस रहे हैं कि हमें यहाँ नसीब हो जाए। जो अल्लाह ने आपको वहां नसीब फरमाए। यहाँ का लम्हा लम्हा इंतहाई कीमती है।
ایک ایک سیکنڈ آپ نے وہاں پہ جو ہے احتیاط سے گزارنا ہے، عبادت میں گزارنا ہے، استغفار میں گزارنا ہے، توبہ میں گزارنا ہے، اللہ سے جو ہے مانگتے ہوئے گزارنا ہے، بار بار کہاں آنا نصیب ہوتا ہے۔ تو خدا را آپ اس ہیبٹ کو ترک کر دیں۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات جو آپ نے پوچھا کتنی لے کے جا سکتے ہیں، اس کی جو ریسنٹ پالیسی ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو جلدی اپڈیٹ کر دوں گا، لیکن آپ کو میں اتنا بتا دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ جب حج پہ گئے تھے تو جدہ ایئرپورٹ پہ ایک بندے کے لگیج میں سے کافی زیادہ وہ نکل آئی تھی، انہوں نے اس سے کو 9 گھنٹے ایئرپورٹ پہ بٹھائے رکھا تھا۔ وہ بعد میں مکہ مکرمہ پہنچ تو گیا تھا مگر اس سے پریشانی ہوئی تھی 8-9 گھنٹے کی۔ یہ واقعہ وہاں پہ ہوا تھا۔ بہرحال ابھی ان کی کیا پالیسی ہے، کون سا سگریٹ لے کے جانا چاہیے، کون سا نہیں لے کے جانا چاہیے، کیونکہ سگریٹس کی بھی بہت زیادہ جو ہے وہ قسمیں آ چکی ہیں نا۔ بہت سارے امپورٹڈ سگریٹس ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو فلیور والے ہوتے ہیں، بہت سارے سمپل ہوتے ہیں، تمباکو والے ہوتے ہیں، اور کس کے اندر خوشبو ہے کس کے اندر نہیں ہے، آپ حالت حرام میں ہوں گے یا آپ کی وجہ سے خوشبو کے معاملات، اس میں کیا ڈیٹیلز ہیں، ابھی اس پہ تھوڑی ہمیں ریسرچ کرنی پڑے گی، ملٹیپل ویب سائٹس پہ جا کے دیکھنا پڑے گا۔ جو امپورٹڈ تمباکو ہوتا ہے، جو سگریٹس ہوتے ہیں، ان کے انگریڈینٹس کیا ہیں اور ان کی جو بھی چیزیں ہیں، یا وہاں کی جو کرنٹ پالیسیز ابھی ریسنٹلی کیا چل رہی ہیں، ان ساری چیزوں کا ہمیں اسٹڈی کرنا پڑے گا۔ اسٹڈی کرنے سے اس کی ہمیں ایکوریٹ انفارمیشن مل جائے گی۔ بہرحال اس پہ انشاءاللہ ہم ورکنگ کر لیتے ہیں۔ آئی تھنک سو آپ تھوڑے بہت ہی لے کے جا سکیں گے، اس سے زیادہ کی تو پرمیشن بھی نہیں ہوگی، جو پہلے پریویس پاس ہسٹری کی بیس پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو بہرحال کوشش یہی کریں کہ نہ لے کے جائیں، چھوڑ دیں، دفع کریں۔ سگریٹ کون سی اتنی جو ہے ایسینشل ہے کہ وہ نہیں اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں مطلب مدینے میں آپ ہوں تو آپ جب گھر سے نکلیں، ویسے کہیں جا رہے ہیں، زیارات کے لیے جا رہے ہیں، ویسے بازار سے گزرے ہیں، تو اب آپ نے سگریٹ تو نہیں پیا ہوگا نا، برش کیا ہوگا، اپنے خوشبو لگائی ہوگی، تو اب جیسے آپ گلی سے گزرے ایک دم سے سامنے روزہ شریف آپ کو نظر آ گیا، تو آپ نے مطلب کیا اس میں وہ فیلنگز پھر بیان نہیں ہو پاتی ہیں، تو آپ نے روزہ شریف کی طرف دیکھ کے کیا کہنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے نا۔ السلام، میں بلکہ میری ذاتی طور پہ یہ عادت ہوتی، میں جب بھی روزہ شریف مجھے کہیں دور سے نظر آیا تو میں نے ایسے دونوں ہاتھوں کو ہلا کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سلام پیش کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا خاتم النبیین، السلام علیکہ یا شفیع محشر۔ تو یہ سلام پیش کریں، وہاں لمحات کہاں بار بار۔ اب آپ نے سگریٹ پیا ہوگا، آپ کمرے سے باہر نکلے ہیں اور آپ گزرے ہیں مسجد نبوی شریف کے پاس اور سامنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روزہ مبارک نظر آیا، آپ درود شریف نہیں پڑھ سکیں گے کیونکہ آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے۔ تو خدا را اس چیز پہ اپنے غور کرنا ہے، چھوڑ دیں، دفع کریں، اس کو ترک کر دیں۔ میں تو کہوں گا جو بھی حج پہ جا رہے ہیں یا عمرے پہ جا رہے ہیں، سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ سگریٹ کو آپ ویسے ہی چھوڑ کے جائیں، ہیبٹ کو آپ یہاں سے ریموو کر کے جائیں۔ آپ نے ایک ایک لمحہ جو وہاں پہ اللہ نے آپ کو نصیب کیا ہے نا، اس کو آپ نے بہترین وہاں پہ گزارنا ہے، بہترین گزارنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہترین لمحہ پتہ ہے کیا وہاں گزرے گا؟ آپ مکہ مکرمہ میں ہیں تو کعبہ شریف کے سامنے بیٹھے رہیں، بیت اللہ شریف کی زیارت کرتے رہیں، طواف بیت اللہ شریف کرتے رہیں، اور وہاں بیٹھے آنکھوں سے آنسو اشک جاری ہوں اور اللہ سے آپ کی کمیونیکیشن چل رہی ہو، آپ کا رابطہ ہو، دل و دماغ سے رابطہ ہو، آپ کے سامنے پوری پریویس زندگی میں جو بھی اعمال گزرے ہیں وہ آنکھوں کے سامنے ہو، اور آپ سوچیں کہ آپ کہاں آ گئے، کہاں مجھ جیسا سیاہ کار، بد کردار، بد اتوار، بد افعال، کالے سیاہ چہرے والا انسان، اور کہاں ہے اللہ تیرا حرم، اے پاک سرزمین، اور یہ وہ مقدس سرزمین ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، جہاں بیٹھے ہوئے ہیں مطاف کے اندر، یہاں پہ سجدہ کرنے کو کروڑوں دل تڑپتے ہیں، جی کہہ رہا ہوں، کروڑوں دل تڑپتے ہیں اس مقام پہ ایک سجدہ اللہ کو کرنے کے لیے۔ آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کروڑوں لوگ تڑپ رہے ہیں، ایک سجدہ اللہ ہمیں سرزمین مقدس حرم شریف میں بیت اللہ شریف کے سامنے نصیب کر دے، اور آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وہاں بھی آپ بیٹھ کے باہر جائیں، سگریٹ پئیں، اور یہ نہیں، مجھے مطلب مزہ نہیں آ رہا۔ خدا را ایسی چیزوں سے بچیں، چھوڑ دیں ان چیزوں کو، جانے سے پہلے ٹوٹلی ترک کر دیں۔ ہر بندہ جو سگریٹ نوشی کرتا ہے وہ تہیا کر لے کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جانا ہے تو میں نے تحفہ یہی لے کے جانا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے روزہ شریف پہ حاضر ہوا ہوں اور میں نے یہ ختم کر دی ہے، اب میں انشاءاللہ ہر وقت آپ پہ درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا۔ آپ مدینہ منورہ میں کہیں پہ بھی ہوں، مدینہ منورہ پہ کہیں پہ بھی ہوں، آپ درود شریف پڑھتے رہے۔ آپ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے مدینہ منورہ کی طرف، آپ حالت احرام میں بھی نہیں ہیں، کوئی پابندیوں میں بھی نہیں ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سارے رستے درود شریف پڑھتے جانے،
آپ وہ لیں، کیا بولتے ہیں، کانوں میں لگانے والے ہیڈ فری وغیرہ سارے چیزیں، ہیڈ فون واٹس ایور جو بھی آپ یوز کرتے ہیں، تو آپ سنتے جائیں، سارے رستے درود شریف پڑھتے جائیں، ٹھیک ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو مختلف درود شریف آپ کو مل جائیں گے یہاں انٹرنیٹ سے بھی، آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، وہ پڑھتے جائیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ نے پھر مدینہ شریف کی فضیلت کو، وہاں کے آداب کو، وہاں کے ادب کو، وہاں کے احترام کو، ان ساری چیزوں کو سنتے جائیں سارے رستے، تو آپ کا ذوق اور آپ کا شوق بڑھتا چلا جائے گا. اور پھر جیسے ہی آپ مدینہ منورہ پہنچیں گے، ابھی آپ باہر ہوں گے، رنگ روڈ پہ ہوں گے، باہر ہوں گے شہر سے، اور آپ ایک دم پورا شہر نور میں ڈوبا ہوا نظر آئے گا. سبحان اللہ، کیا حسین منظر ہوتا ہے، قسم سے وہ الفاظ بیان نہیں ہو سکتے. جب آپ کی پہلی نظر آقا کے شہر پہ پڑے گی نا، آپ کا دل پھٹ جائے گا ایک دم سے. وہ بندے کو قابو ہی نہیں ہوتا دل پہ نا، کہ دیکھ یہ مدینہ، یہ میرے آقا کا شہر ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں روضہ شریف ہے، یہ وہ مقدس شہر ہے. تو وہ تو پھر بندہ اس وقت کنٹرول نہیں بندے پہ رہتا، اپنے ایموشنز پہ، خیالات پہ، کچھ بھی آپ کے کنٹرول پہ نہیں ہوگا. تو جب آپ وہاں پہنچے تو پھر آپ قریب جائیں گے اور قریب جائیں گے، دل کی دھڑکن تیز ہوتی جائے گی اور تیز ہوتی جائے گی اور تیز ہوتی جائے گی. جب آپ وہاں پہنچیں گے قربت میں، تو پھر وہ چیزیں انٹائرلی چینج ہو جائیں گی نا. تو ایسے مقام پہ بھی جا کے اگر آپ کہتے ہیں ہم نے سگریٹ پینا ہے، تو خدا را آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس با برکت مقدس مقام کی بار بار زیارت نصیب فرمائے. بہرحال سب کو میں ریکویسٹ کروں گا، سب سے یہ بار بار ریکویسٹ کروں گا، کائنڈلی آپ کبھی بھی یہ ویڈیو دیکھیں تو آپ سگریٹ چھوڑ کے جائیے گا. بیت اللہ شریف جا رہے ہیں، آپ سگریٹ چھوڑ کے جائیے گا. آپ دیکھیں، آپ مکہ مکرمہ کی مقدس گلیوں میں گھوم رہے ہیں، بیت اللہ شریف جا رہے ہیں، یا ویسے مکہ مکرمہ ہوٹل سے کہیں جا رہے ہیں، تو آپ کے جو لبوں پہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کا کلام ہونا چاہیے، مطلب کہ اللہ کا مبارک ذکر ہونا چاہیے، استغفار ہونا چاہیے. آپ کس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ جس مقام پہ سے سرٹیفکیٹ لوگ لے کے جاتے تھے مغفرت کا، بخشش کا، یعنی کہ اللہ کی رحمتوں سے دامن بھر کے جاتے تھے، گناہ لے کے آتے تھے اور رحمتیں لے کے جاتے تھے. آپ اس شہر میں موجود ہیں، تو یہاں پہ بھی رہتے ہوئے اگر اللہ نہ کرے ہمارا وقت ضائع ہو جائے، تو یہ بہت، میں اس کو کیا کہہ سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ خیر والے معاملات فرمائے، ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، بار بار روزہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ حاضر ہو کے کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی بھی سعادت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.